ناظرین، نیوز واچ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں کرن خان، پروگرام آج کرن خان کے ساتھ، اور آج میں موجود ہوں G10 مرکز UC75 میں، جہاں میرے ساتھ موجود ہیں شیخ اویس محمود صاحب، PTI ٹریڈرز ونگ کے جنرل سیکرٹری ہیں، اس کے علاوہ PTI الیکشن مینجمنٹ سیل کے ہیڈ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ سب سے پہلے شیخ اویس، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ نون لیگ کے پاس جو ہے کینڈیڈیٹ پورے نہیں ہیں، تو PTI کے پاس جو ہے تعداد پوری تھی، کیا کرائیٹیریا رکھا گیا امیدوار کے حوالے سے؟ اس حوالے سے کچھ بتائیں۔ دیکھیں جی، جس طرح کہ ابھی جب سے یہ موجودہ حکومت آئی، امپورٹڈ حکومت جو آئی ہے، برسر اقتدار ہوئی ہے، تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ عوام نے کس طرح عمران خان کے بیانیے کو، کس طرح انہوں نے اس کو سپورٹ کیا، کس طرح یہ سارا چیز بنی۔ تو جب یہ لوکل باڈی کے جب الیکشن اناؤنس ہوئے تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس تو الحمدللہ کینڈیڈیٹس کی ایک لمبی فہرست تھی، ہمیں اس میں شارٹ لسٹنگ کرنی پڑی، اور پھر ہم نے اس کے لیے جو ہے کرائیٹیریا بھی بنایا، جیسے آپ نے سوال بھی کیا، اس میں کرائیٹیریا یہ بنا تھا کہ ایک تو ہمارے جو وننگ کینڈیڈیٹس تھے، اور وننگ کینڈیڈیٹس بھی وہ جن کی پرفارمنس تھی، جنہوں نے اپنے اپنے حلقے میں، اپنے اپنی یوسیز میں عوام الناس کے لیے کام کیے ہوئے تھے، ترقیاتی کام کیے ہوئے تھے، دیگر جو فلاحی کام جو ایک چیئرمین لیول پہ ہوتے ہیں وہ کیے ہوئے تھے، تو اس لیے ان کو ہم نے شارٹ لسٹنگ کر کے تو ان کے ٹکٹ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جاری کیے گئے۔ تو باقی رہی بات نون لیگ کی، تو نون لیگ کے پاس تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو تو فیس کرنے کے لیے، عوام کو فیس کرنے کے لیے سب سے بڑی مشکلات ہیں، تو ان کو تو ٹکٹ لینے کے لیے لوگ نہیں ان کے پاس آتا، اسی وجہ سے ان کے پاس جو ہے وہ پوری تمام 101 یوسیز پہ ان کے پاس کینڈیڈیٹ نہیں تھے۔ اویس محمود صاحب، عمران خان صاحب نے الیکشن کے حوالے سے کیا جو ہے ایڈوائزز دی تھی، اس حوالے سے بتائیں۔ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہم نے جو کرائیٹیریا ہم نے کیا تھا، یہی سیٹ کیا تھا، عمران خان صاحب کی طرف سے بھی ہمیں ہدایات یہی تھی کہ وہ لوگ جو جیتے ہوئے ہیں اور جن کی ایک ریپوٹیشن ہے، وہ ریپوٹیشن اس لحاظ سے کہ وہ انہوں نے اپنے اپنے حلقوں میں کام کیے ہوں، لوگوں کے لیے کام کیے ہوں، تو ان کو آپ نے پریفر کرنا ہے، ان کو ٹکٹ دینا ہے۔ میرٹ پہ تھا ٹوٹل، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس کے لیے ہم کہتے کہ بہت سارے ہمارے جو MNAs کے کئی ان کے رشتہ دار بھی تھے جو ان کے قریبی حلقے کے لوگ تھے، ان کو ٹکٹ نہیں دیے گئے پارٹی کی طرف سے۔ جی، UC75 کے جو ہے مسائل کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہاں پر جو ہے سب سے زیادہ کیا مسئلہ ہے جو حل ہونے قابل ہے؟ دیکھیں، یہاں UC75 کا تو ملک ساجد صاحب یہاں ہمارے چیئرمین کے کینڈیڈیٹ تھے، اور پہلے بھی ہمارے 2015 کے الیکشن میں یہی ادھر سے وننگ کینڈیڈیٹ بھی تھے، ہمارے پاکستان تحریک انصاف تھے۔ اور دوسرا، ان کی ماشاءاللہ پرفارمنس اتنی اچھی تھی اپنے اس UC کے حوالے سے کہ ہمارے جب انصر عزیز صاحب تھے، جو شیخ انصر عزیز صاحب سابقہ میئر تھے، تو جب ان کے ریزگنیشن کے بعد کینڈیڈیٹ تھے ہمارے یہ میئر کے لیے اسلام آباد سے، تو ان کی ماشاءاللہ اس طرح تو خدمات اپنے علاقے میں بہت زیادہ ہیں۔ مسائل جنرل جو ایک ادھر پانی کے تھے، پانی کے ادھر مسئلے حل کیے، یہاں روڈز کا تھا، یہاں ہمارے مراکز میں پچھلے 17-18 سال سے کوئی کام نہیں ہوا تھا، لیکن الحمدللہ اس پچھلے ٹینیور میں انہوں نے ملک ساجد صاحب کی انیشیٹو، ان کی ایفرٹ سے اسد عمر صاحب نے اس علاقے میں بہت زیادہ کام کروائے ہیں۔ ہمارے مراکز میں فٹ پاتھس کا کام، پارکنگس کا کام، روڈز کا کام، اور کارپیٹنگ ہوئی ہیں، آپ دیکھ لیں، آپ یہاں جتنی اسٹریٹس تھے تقریباً سب کارپیٹڈ ہو گئی۔ تو یہ بہت سارے ایسے کام ہیں جو ہے لوگوں کے لیے ادھر انہوں نے کیے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف اور اسد عمر صاحب کی سربراہی میں سارے کام ہوا۔ الیکشن جو ہیں بار بار جو ہیں ڈیلے کیے جا رہے ہیں، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ ہاں، یہ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، بات اس طرح ہے کہ جب سے یہ جو ہماری یہ PDM بن کے آئی، یہ امپورٹڈ حکومت اس پاکستان کی عوام پہ مسلط ہوئی، تو آپ نے دیکھا کہ پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، KP میں بھی ہماری حکومت ہے، سندھ میں پیپلز پارٹی کر رہی ہے۔ تو اب یہ ٹوٹل کتنی 27 کلومیٹر کی ایک حکومت ہے ان کے پاس، اور جو سروے تھے ان کی اپنے جو جتنی بھی ان کی جو سروے رپورٹس آئی تھیں، ان کی اپنی خود انہوں نے پبلش بھی کی ہیں، وہ پبلک بھی ہوئی ہیں یہ چیزیں، کہ انہوں نے خود 73 سیٹس کا پریڈکٹ کیا گیا تھا کہ اس میں ڈیفینٹ ونز ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، اور کوئی میرا خیال ہے 22 کے 23 ٹوٹل بن رہی تھی ان کی PDM کی۔ یہ بڑا ایک جو سروے ہوتا ہے، یہ بڑا سیف سروے ہوتا ہے، اور اس میں زیادہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 2/3 میجورٹی آنے جا رہی تھی پاکستان تحریک انصاف کی، اور
پورے پاکستان میں جس طرح آپ نے عوام کا جو دیکھا، جس طرح جوش کے ساتھ، جس طرح ایک کال پہ عمران خان کی یہاں روڈیں جو ہیں بلاک ہو جاتی ہیں ساری، اور لوگ جوک در جوک گھروں سے نکل آتے ہیں، تو اسی طرح جب ووٹ کی وقت تھا تو ووٹ کے لیے بھی یہ سروے سارے جتنی رپورٹس تھیں ان کے پاس تھیں، اور ان میں پاکستان تحریک انصاف کی ڈیفینیٹ ون تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے وہ بیانی کی نظریے کی فتح ہے کہ وہ عوام جو ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے انشاءاللہ تعالی، اور یہ لوگ عوام کو فیس نہیں کر سکتے. بیسیکلی اب بھی آپ ان کے کسی بھی، میں تو کہتا ہوں کہ اگر ان کا کوئی کینڈیڈیٹ، ان کا کوئی منسٹر جا کے عوام میں کمپین نہیں کر سکتے، تو یہ چیزیں تھی. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں چونکہ الیکشن مینجمنٹ سیل کو بھی دیکھ رہا تھا، تو میرا ایک اپنا یہ ذاتی ایک رائے تھی، میں نے یہ رائے ہر جگہ اپنی یہ ذاتی رائے دی تھی کہ مجھے یہ ڈاؤٹ تھا کہ یہ الیکشنز کروانے ان کے لیے بڑے مشکل ہیں، یہ نہیں کروائیں گے کیونکہ ان کو پاکستان تحریک انصاف کی فتح نظر آ رہا ہے. بالکل. شیخ اویس صاحب، وفاقی حکومت نے جو فیصلہ کیا ہے مارکیٹس کا بند کرنے کا رات کو 8 بجے کے بعد، جس پر جو ہے صوبائی حکومت نے تو اس فیصلے کو مسترد کر دیا ہے، لیکن وفاق کے جو تاجران ہیں ان کا کیا موقف ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں جی، اس وقت پورے پاکستان میں سندھ، پنجاب، بلوچستان، کے پی، اب بات کریں کے پی میں یا پنجاب میں تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے شاید اس میں، لیکن سندھ میں تو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، بلوچستان میں بھی ساری مخلوط حکومت ہے. تو چاروں صوبوں میں جو ہے وہ صوبائی لیول پہ بھی اس کو اپوز کیا گیا ہے، اور تمام تاجر تنظیمیں ہماری جو پاکستان میں اس وقت ایگزسٹ کر رہی ہیں، جو کام کر رہی ہیں، وہ سارے اس فیصلے کو مسترد کر رہے ہیں. دیکھیں جی، سیدھی سی بات ہے، لوڈ شیڈنگ ابھی اس سردیوں میں بھی اتنی زیادہ ہے کہ آدھا، اگر ہماری 10 سے 12 گھنٹے اگر شاپس کھلتی ہیں تو اس میں 6 گھنٹے آپ کو لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور لوڈ شیڈنگ 6 گھنٹے کرنے کے باوجود بھی ہمارے بلز جو ہیں وہ 24 گھنٹے کے جو ہمارے پچھلے سال کے بل تھے اس سے بھی ڈبل ہیں. تو جب ہم پہ کوئی اس طرح کی چیز رعایت بھی کوئی نہیں ہے، ہم بلز بھی دے رہے ہیں، کاروبار بند کرنے کا مجھے نہیں سمجھ آتی. دنیا کی مثالیں دیتے ہیں، دنیا میں کہیں زور زبردستی سے نہیں، وہاں اپنی چوائس سے کی جاتی ہے بند، وہاں خود کریں. وہاں ایسے بھی ہیں جو 24 گھنٹے بھی کھلے ہوتے ہیں. یہ لوگوں نے مثالیں نے کی جی وہاں بند ہو جاتی، وہاں سرکاری کوئی ایسا نوٹیفیکیشن نہیں کہ انہوں نے 6 بجے یا 8 بجے بند کرنی ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو اس وقت تاجر کا جو حالت ہے، ان کے لیے یقین کیجئے کہ ان کے لیے اپنے ایکسپنسز، اپنے اخراجات پورے کرنے بڑے مشکل ہو رہے ہیں. جو انہوں نے جس طرح، یہ مجھے سمجھ نہیں آتی، یہ جب بھی ایک تاجر برادری ایسی ہے جس پہ جو بھی انہوں نے حکومت نے کوئی ان لوگوں نے آگ کرنا ہوتا ہے، قدغن لگانا ہوتا ہے، تو یہ سب سے پہلے تاجر برادری کرتے ہیں. 98 میں جب میں پرانی بات کر رہا ہوں، جب نواز شریف کی حکومت تھی، انہوں نے فارن کرنسی اکاؤنٹ سارے سیز کیے تھے، ڈالر سارے روک لیے تھے، ہماری اکانومی بالکل تباہ ہو کے رہ گئی تھی. اب بھی یہ وہی عالم چل رہا ہے، ابھی بھی وہی سلسلہ چل رہا ہے. اس وقت آپ دیکھ لیں ڈالر کی کدھر سے کدھر ریٹ جا رہا ہے، آپ آٹے کی قیمت دیکھ لیں، آپ دوسری اشیاء ضروریہ کی چیزیں جتنی لوگوں کے لیے، جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تنخواہ دار طبقے کے لیے سروائیول تو بہت مشکل ہے، لیکن کاروباری طبقہ بھی پس کے رہ گیا کہ ہمارے اخراجات، ہمارے بلز، ہماری جو ہے دیگر جو ہمارے جو جتنی بھی لائبلٹیز ہیں وہ اتنی ہی نہیں ہیں بلکہ ڈبل ہو چکی ہیں. پرائسز چلی گئی ہیں، کہاں سے کہاں چلی گئی ہیں، پیٹرول کی پرائسز کدھر جا رہی ہیں. تو یہ لوگ، اور دوسری ایک اور چیز مجھے سمجھ نہیں آتی، انہوں نے جو معاہدے کیے تھے آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے کیے تو اس میں تو کہیں بھی ایسا ہی ذکر نہیں تھا کہ اگر آپ بجلی بچانے کے لیے یہ بجلی کا ایسا ان کے معاہدے ہیں کہ اگر یہ بجلی ہم خرچ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ اس کو جو ہے ان آئی پی پیز جو انٹرنیشنل جو ہے پاور پروڈیوسرز ہیں ان کو انہوں نے پیسے دینے ہیں. اور معاہدے اتنے مذائقہ خیز ہیں کہ یقین کیجئے کہ سمجھ نہیں آتی کہ کن لوگوں نے معاہدے کیے تھے اور کس طرح کیے تھے. کہ یہ تو ہمارے تاجر اس وقت میں آپ کو بتاؤں کاروبار بند کرنے پہ مجبور ہوئے ہیں، اور بہت سارے کاروبار چھوڑ گئے ہیں. آپ کی بڑی بڑی کمپنیز بند ہو گئی ہیں، آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری بیٹھ کے رہ گئی ہے، آپ کی آٹو موبائل انڈسٹری جو ہے وہ فیلئر کی طرف جا رہی ہے. تو یہ حالات ہیں. تاجر برادری سے ہر وقت
انہوں نے ٹیکسز کے معاملہ آیا تب بھی انہوں نے قربانیاں تاجر برادری دے دے، اس طرح کے معاملات آئے تب بھی انہوں نے تاجر برادری کو دبانے کی کوشش کی، کیونکہ تاجر برادری حلال رزق حلال کما کے سارا دن بیٹھ کے اپنے کاروبار پہ بیٹھ کے مزدوری کرتے ہیں اور کچھ اس میں ارن کرتے ہیں، اور ان کی شاہ خرچیوں کا یہ عالم ہے کہ ان کے اپنے خرچے اخراجات اربوں روپے میں ہیں، ان کی اربوں روپے کے ان کی اپنے اخراجات ہیں، وہ کیوں نہیں کٹ ڈاؤن کیے جاتے؟ یہ سرکاری محکموں میں آپ چلے جائیں، ان کے دفاتر میں ہیٹرز ایئر کنڈیشن اسی طرح لگے ہوئے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اب صرف ان چیزوں سے کاسمیٹک قسم کی ان چینجز لا کے لوگوں کو پریشرائز کر کے سوائے اس کے کہ مارکیٹس میں بازاروں میں یہ ہیجان پھیلائیں گے، یہ کبھی بھی وہ رزلٹس نہیں لے سکتے جو یہ چاہتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ ان کی جو نیت ہے، ان کا جو مقصد ہے وہ یہ نہیں ہے کہ عوام کی کوئی خدمت کرنا، انہوں نے صرف اپنے کام نکالنے سے۔ جی بالکل، لیکن الیکشن جو بار بار ڈیلے ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے کافی لوگوں میں جو ایک مایوسی سی چھا گئی، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، یہ تو بلدیات کے الیکشن سے کراچی میں بھی آپ دیکھ لیجیے، کراچی میں جو انہوں نے بلدیات کے لیے کر رہے ہیں وہاں کیا نورا کشتی کھیلی جا رہی ہے، وہاں مل کے یہ ہر چیز پہ کسی پہ کوئی لیگل جو ہے اوبلیگیشن ڈال دیتے ہیں، کسی جگہ کوئی کبھی حلقہ بندیوں کے والے سے بات ہو رہی، تو اسی طرح یہ اسلام آباد میں انہوں نے کیا، تو مایوسی تو پورے پاکستان میں ہے۔ لوگ دیکھیں اس حکومت کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت پہ صرف یہ نہیں پاکستانی عوام ہے، پوری دنیا کا جو ہے ٹرسٹ جو ہے وہ بالکل ختم ہے۔ چائنا نے، انڈیا نے، دوسرے دیگر مطلب IMF کے ساتھ پچھلے کچھ 2-2.5 ماہ سے ان کی میٹنگ جو ہے وہ شیڈیولڈ ہیں، لیکن وہ ہو نہیں رہی، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ جب تک اس کا کوئی منطقی انجام پہ نہیں پہنچتی یہ اس کا حل واحد منطقی انجام ہی یہی ہے کہ الیکشن کیے جائیں، عوامی مینڈیٹ کے ساتھ جو بھی حکومت آئے، وہ خواہ وہ پاکستان تحریک انصاف ہو، بے شک کوئی بھی ہو، جو عوامی مینڈیٹ کے ساتھ الیکشن کے بعد آئے گی اس کے ساتھ لوگ کریں گے، اور یہی عوام بھی اس چیز کے لیے انتظار کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔